آج مورخہ 15 اگست 2023 بروز منگل مطابق 27 محرم الحرام 1445 سنی ہجری لیول 3 کے اسٹوڈنٹس کی تربیت کا سلسلہ ہے۔ تو یہ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں الحمدللہ عز و جل کے علم توقید کے تیسرے لیول جو کہ سمت قبلہ کے قواعد پر تفصیلاً مشتمل ہوتا ہے، آپ نے یہ کورس کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمایا اور علم نافع عطا فرمائے اور دنیا بھر کو اپنے علم سے جو وہ فیضیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی سوالات کیجئے، انشاءاللہ جواب آتا ہوگا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ہمارے لاہور ڈیفنس جامعۃ المدینہ کے درجہ سادسہ کے ہونہار طالب علم مبشر اتاری یہ سوال پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ علم ہندسہ پڑھانا چاہیے تاکہ علم توقید کے اصول آسان ہو جائیں۔ علم ہندسہ کہتے ہیں علم جیومیٹری کو۔ تو یہ جو آپ ساری چیزیں جو آپ زاویے پڑھتے ہیں، پھر زاویوں میں جو مطابقت پڑھتے ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ مثلث کے خطوط بھی آ جاتے ہیں، 6 خطوط نسبی جو مشہور ہیں، یہ سارے کے سارے اسی علم ہندسہ کے تحت آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ کہ باقاعدہ طور پہ ہم علم ہندسہ کہہ کر نام لے کر اس کا مونوگرام لگا کر تو نہیں پڑھاتے، لیکن الحمدللہ بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے، اور جو نہیں پڑھایا جاتا اصل میں اس کا استعمال کم ہے نا۔ میٹرک کی ریاضی جنہوں نے پڑھی ہو تو ان کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر بھی علم ہندسہ کا استعمال اچھا خاصا پڑھایا جاتا ہے۔ یا تو آپ کی مراد یہ ہے کہ پھر اپنے میٹرک کی ریاضی کی بہت سے اصولوں کو پڑھایا جائے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ اصل مقصد تو ریاضی ہم نہیں پڑھا رہے، تو علم توقید میں سمجھاتے ہوئے جہاں جہاں ریاضی کی حاجت پیش آتی ہے ان کو ہم پڑھاتے جائیں۔ باقی اگر کسی کا ذوق ہے تو وہ علم ہندسہ یعنی جیومیٹری کی اپنی جو وہ چیزیں پڑھے اور ہمیں بھی پڑھائے، یا اگر ہمیں آتا ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنی جو وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ کا ذوق شوق، ورنہ اگر آپ اپنی اس کی بات کرتے ہیں نا اپنے علم ریاضی کی، تو بہت سی باتیں جو بی ایس سی ایم ایس سی کی میتھ میں نہیں پڑھائی جاتی ہیں وہ آپ کو خلاصۃ الریاضی میں مل جائیں گی، خلاصۃ الحساب۔ تو یہ کہ اپنے اچھا ہے آپ بھی نکالیں کچھ چیزیں، اس کو ہم بھی دیکھ لیں گے اپنے، تو سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو پڑھا بھی دیں گے، ورنہ آپ سے پڑھ لیں گے۔ بہرحال اچھی چیز ہے کہ ہمیں علم ہندسہ اور علم ریاضی کی چیزیں ہمیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال علم ہندسہ علم ریاضی ہی کا ایک پارٹ ہے، لیکن اس کو علیحدہ سے شمار کیا جاتا ہے، اور یہی فرق آ جاتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ جو بعض دیکھتے ہیں کہ 55 علوم تھے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ تھے، اور بعض 105 علوم تک غالباً چلے جاتے ہیں 100 سے زائد پر۔ تو یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ بعض اپنے کسی علم کو کلی طور پہ لیتے ہیں اور بعض اس کے حصے کر دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ان ویڈیوز کو دوبارہ دیکھا جائے اور پھر جو سوال ذہن میں آئے وہ اپنے گروپ میں پوچھا جائے، تو کچھ ہو سکتا ہے طلبہ بھی رہنمائی کریں، باقی انشاءاللہ آپ کے استاد گرامی مولانا سجاد مدنی صاحب انشاءاللہ جو رہنمائی کریں گے۔ دیکھیں اب ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے بالکل نہیں پڑھا نا، الحمدللہ بہت کچھ پڑھ لیا، تو اگر اپنے کوئی اکا دکا کوئی 2-4 قاعدے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو وہ اس کی پہلے ویڈیو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، پھر سوال کریں تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی۔ لیول 3 کے طالب علم نواب راجپوت بھائی کا سوال ہے کہ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے
کہ آسمان پر جو بعد مغرب سرخی ہوتی ہے تو وہ پہلے نہیں ہوتی تھی، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ سرخی ہونے لگی۔ تو اس سے کون سی سرخی مراد ہے؟ واللہ اعلم ورسولہ، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، اور جہاں تک ہم یہ جانتے ہیں اپنے کہ جو سرخی کے بارے میں جو اقوال ہیں فقہا کے، وہ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت پہلے سے ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ سرخی ہوتی ہوگی۔ اسی لیے تو دو مذاہب بنے، ایک جو شفق احمر کے غروب کے قائل ہوئے، اور دوسرا جو ہے امام اعظم کا مذہب کہ جو سفیدی کے قائل ہوئے، کیونکہ حدیث پاک میں تو جو الفاظ مبارکہ ہیں وہ فقط مطلق شفق کے ہیں، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز ادا فرمائی جب شفق غائب ہو گئی۔ اب شفق کے بارے میں اختلاف ائمہ ہوا، اور ائمہ ثلاثہ و صاحبین رحمہم اللہ جو ہیں وہ سرخی کے قائل ہوئے، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سفیدی کے، کہ یہاں پر شفق سے مراد سرخی کے بعد ظاہر ہونے والی سفیدی ہے۔ تو اللہ بہتر جانے کہ یہ سرخی کب سے ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نواب راجپوت بھائی سوال کر رہے ہیں کہ ضد توقید کے سمت قبلہ کے قواعد میں، یا ویسے بھی اوقات نماز کے استخراج کی بھی جو قواعد ہیں، ان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 10 سے زیادہ جواب آتا ہے تو ہم 10 مائنس کر کے لکھتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو لوگارتھم ہے، تو لوگارتھم کی علامتیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مائنس میں چلی جاتی ہیں، یعنی ان کا جواب منفی آتا ہے، اور ہمارے اکابرین جو ہیں وہ منفی کا استعمال نہیں فرماتے تھے۔ اس صورت میں اس کو اپنے 10 جمع کر کے اس کو 9 اشاریہ سم تھنگ، 8 اشاریہ سم تھنگ یا 10 اشاریہ سم تھنگ بنا لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب مزید اپنے اس سے زیادہ کی حاجت نہیں ہے 10 سے زائد کی، لہذا 10 سے زائد ہونے کی صورت میں پھر وہ 10 کو پلس نہیں فرماتے تھے، کہ اصل جو چیز ہے وہ تو 1 سے چھوٹی چل رہی ہوتی ہے، یعنی -0.9 -0.8 یا -0.1 -0.09، وہ اس طرح ویلیوز چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کو اپنے جو ہے وہ علامتوں کے استعمال سے بچنے کے لیے ضرورتاً جو ہے 10 کا اضافہ فرماتے، اور جہاں ضرورت نہ ہوتی آپ دیکھیں کہ قاطع کو منحت لیا جاتا ہے، یعنی 10 جمع نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کا جواب پہلے ہی پوزیٹو آ رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اور بھی اکا دکا ویلیو جو پوزیٹو آتی ہیں تو پھر اس میں نہیں لیا جاتا۔ تو اگر آپ لوگارتھم کا استعمال نہ کریں تو پھر آپ کو کہیں پر بھی نہ 10 جمع کرنا ہوگا نہ 10 گھٹا کرنا ہوگا، آپ کے جوابات ویسے ہی درست آئیں گے۔ تو لوگارتھم کے استعمال اور منفی رقم سے بچنے کے لیے ہمارے اکابرین جو ہیں ضرورتاً جو ہے وہ جمع 10 کا استعمال فرماتے، تاکہ علامت منفی میں نہ رہے۔ واللہ اعلم ورسولہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لیول 3 کے طالب علم مبشر ابتاری لاہور سے ان کا سوال ہے کہ ہم نے لیول 3 پڑھا سمت قبلہ کے قوانین پر، لیکن اس کا پریکٹیکل ہونا چاہیے تاکہ ہمیں ذہن نشین رہے۔ تو جی بالکل پریکٹیکل تو ہونا چاہیے، لیکن اب یہ فرق تو رہے گا آن لائن میں اور فزیکل کورس میں۔ تو جو فزیکل کورس ہوتے ہیں ان کو پریکٹیکل کا موقع مل جاتا ہے، اور آن لائن کو خود پریکٹیکل کرنا پڑتے ہیں۔ تو آپ میں جو اچھے طلباء ہوں گے انہوں نے کوشش بھی کی ہوگی، اور کچھ نے گلوب اٹھا کر جو ہے وہ سمت قبلہ کے جو 10 قاعدے تھے ان قاعدوں کو جو ہے اپنے پریکٹیکل کرنے کی، عملی طور پر اپنے دیکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اور جو گھروں وغیرہ میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کمپاس کی مدد سے، تو گوگل ارتھ کی مدد سے، تو سن شیڈو کی مدد سے، ان سب کا بھی پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ پھر اپنے خط نصف النہار حاصل کرنے کے لیے، دائرہ ہندیہ بنانے کے لیے جو پریکٹیکل ہے ان کا بھی سمت قبلہ سے تعلق تو بنتا ہے، اس کا پریکٹیکل بھی کافی طلباء کی خبریں مجھے
مولانا سجاد صاحب نے دی تھیں کہ ماشاءاللہ دائرہ ہندیہ بنایا ہے، دائرہ ہندیہ بنانے کی کوشش کی ہے. تو دیکھیں یہ تو ایک سلسلہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے نا. اصل آپ نے سیکھنا تھا، سیکھا ہے. اب ہم نے کب کہا کہ جو ہے وہ آپ نے سارے مشاہدے بھی کر لیے یا ہم نے کروا دیے؟ مشاہدے تو آپ کو کرنے ہوں گے، پریکٹیکل آپ نے خود کرنے ہوں گے. ہاں وہ پریکٹیکل آپ کرنے میں درست کامیاب ہوئے ہیں یا کوئی کمی رہ گئی، آپ اس کی ویڈیو بنا لیں یا کچھ ایسی تصویریں کھینچ لیں کہ جس کی مدد سے پھر ہمارے لیے اپنے جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرنا آسان ہو. یہ کام جذبے سے ہوگا تو جذبہ رہنمائی کرتا ہے. کرنے والے کرتے ہیں پریکٹیکل. ذرا بتائیں اپنے اور جو موجود ہیں اس وقت کلاس میں، کیا آپ لوگوں نے کوئی پریکٹیکل نہیں کیا؟ کیا گھر کا قبلہ تک نہیں نکالا؟ کیا کبھی گلوب پر آپ نے جو ہے وہ 10 قاعدوں میں سے کچھ قاعدے حل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ تو مبشر بھائی پریکٹیکل کرنا پڑے گا. بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اپنے ہمارے بعض ریسرچ گروپ کے جو طلباء ہیں، حالانکہ یہ الحمدللہ تمام کے تمام لیول پڑھ چکے، لیکن ان کا سیکھنے کا ذوق الحمدللہ اپنے مرحبا خوش آمدید ہے ان کے لیے، کہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مدنی قافلہ ہو جائے. تو مولانا سجاد صاحب کے ساتھ ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ ہو جاتے ہیں. ابھی بھی 12 13 14 اگست ہمارا مدنی قافلہ تھا، تو میری حاضری یہیں ہوئی تھی بہاریہ ٹاؤن کراچی میں. ابھی کل ہی شام کو واپسی ہوئی ہے. تو حیدرآباد سے لیول 3 کے ہمارے عبدالرافع بھائی ابھی پتہ نہیں موجود ہیں نہیں ہیں، اور یا شاید وہ ابھی شروع ہوا ہے لیول 3 اس کے تھے وہ. اور دوسرا جو ہے اپنے ریسرچ گروپ کے عبدالعزیز بھائی جو ماشاءاللہ پڑھا بھی رہے ہیں نا، تو یہ دونوں آ گئے تھے اور ایک اچھا وقت گزرا. تو یوں مطلب جو ایسے ہو جائے نا کہ آپ کوئی وقت نکال کے کوئی چھٹی آپ کو مل جائے، تو مولانا سجاد صاحب سے جو ہے اپنے یہ قریب پڑیں گے آپ کے لیے لاہور سے، تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بھی کچھ پریکٹیکل کیے جا سکتے ہیں. جی لیول 3 کے طالب علم مولانا عبدالرحمن خان صاحب جو کہ مدرس ہیں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد، ان کا سوال ہے کہ ٹرین کے اندر ہمیں قبلے کی شناخت کے لیے ہم کمپاس استعمال کرتے ہیں اور وہاں تو لوہا ہی لوہا ہوتا ہے، اب ہم کس طریقے سے اپنے جو ہے وہ قبلہ معلوم کریں اپنے اور غلطی سے بچیں؟ تو جناب اپنے ٹرین کے اندر بچنا تو دشوار ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم اتنا اہتمام کریں کہ آپ گیلری میں کھڑے ہوں، ایسی جگہ پر کھڑے ہوں کہ اب بالکل بھی ایسا نہیں کہ جو ٹرین کی دیوار ہے دیوار کے ساتھ کمپاس لگا کے چیک کریں، یا جو سیٹ کا برتھ کا لوہا ہے اس کے لوہے کے ساتھ ٹچ کر کے اس کو چیک کریں، ایسا بھی نہ کریں. تو ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوں اور ایسی تھوڑی سی درمیانی جگہ میں کھڑے ہوں تاکہ ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ دوری ہو جائے. تو دیکھیں جو غلطی واقع ہوتی ہے وہ عموماً ایسی نہیں ہوتی کہ جو 45 درجے سے باہر کر دے. عام طور پہ 2 4 درجے 6 8 درجے تک غلطیاں واقع ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ہماری شریعت مطہرہ میں آسانی ہے. 45 درجے کی لہٰذا نماز تو درست ہو جاتی ہے. مولانا عامر رضا احمد آباد گجرات ہند لیول 3 کے طالب علم ہیں. ان کا سوال ہے کہ ہمیں جب قبلے کی شناخت کا پتہ نہیں ہوتا تو کیا ہم پر واجب ہے کہ ہم کمپاس کا استعمال کر کے ہم جو ہے وہ قبلے کی سمت معلوم کریں، یا پھر ہم بس تحری کر کے نماز پڑھ لیں؟ تو دیکھیے جو شریعت مطہرہ نے اپنے جن چیزوں کو بیان کیا ہے اس کے اندر کمپاس نہیں ہے. یہ باہر شریعت کا جزیہ ہے اپنے نصاب توقید حصہ اول پیج نمبر 131. تحقیق یہ ہے کہ جو عین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے. جہت یعنی ڈائریکشن کافی نہیں، اور جسے یہ تحقیق ناممکن ہو اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے. نمبر 3، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو
نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی سوچے، جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ تو دیکھیں اس میں کمپاس کا ذکر کہیں نہیں ہے نا، وجہ کیا ہے؟ یہ انسان نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت مطہرہ جو حکم دیتی ہے وہ ہوتی ہیں قدرتی چیزیں، تو اگر کسی کو قبلہ نہیں معلوم تو وہ دیکھے کہ کیا مسجدیں ہیں محرابیں ہیں، اگر ہیں تو ان سے شناخت کر لے، کیونکہ ایک مسلمان سے تصور نہیں ہے کہ وہ مسجد بنائے اور وہاں پر اپنے عام و خاص نمازیں ادا کریں اور وہ 45 سے بھی باہر ہو، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے مسجدوں پر اعتماد کیا جائے گا، اور اگر یہ نہیں ہے لیکن کوئی ایسا مسلمان موجود ہے جو بتا سکتا ہے تو اس سے پوچھ لے، اور یہ بھی نہیں ہے تو اب تحری سے پہلے جو کیٹیگری دی ہے وہ یہ ہے کہ چاند سورج ستارے یہ نکلے ہوئے ہیں، یعنی ابر کی حالت نہیں ہے اور اس کو اتنا علم ہے کہ ان سے معلوم کر سکتا ہے، تو پھر وہ ان سے معلوم کرے گا، اس کو تحری کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو چاند کی مدد سے قبلہ نکال سکے یا سورج کی مدد سے قبلہ نکال سکے یا ستاروں کی مدد سے، قطب تارے وغیرہ کی مدد سے قبلہ نکال سکے، معلوم کر سکے، وہ یہ علم جانتا ہے تو اس کو تحری کی اجازت نہیں ملے گی، بلکہ ایسا شخص ان چیزوں سے قبلہ بھی نکالے گا اور باقی مسلمان جو جانتے ہیں کہ یہ علم جانتا ہے تو وہ اس کی اتباع بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یعنی یا تو چاند تارے سورج موجود ہی نہیں ہے ابر کی وجہ سے، اور یا پھر موجود تو ہیں لیکن اس کو علم نہیں ہے، اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، تو اب تحری ہے۔ تحری کے اندر جو ہے وہ علماء کرام سب سے پہلے جو ہے وہ لے کر آتے ہیں کمپاس کو، کہ جس کو کمپاس چلانا آتا ہو، سرسری نہیں، اعتماد والا، یعنی اس نے متعدد بار چلایا ہو، قبلہ نکالنا اس کو آتا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ خود بھی تردد میں ہو، کمپاس بھی استعمال کر رہا ہے اور تردد میں بھی پتہ نہیں مجھے صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا، ایسا نہ ہو، اس کو کمپاس چلانا آتا ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ کمپاس بھی تھوڑا سا ایرر دیتا ہے، اس کو آپ نظر انداز کر دیں، اس کو کمپاس چلانا آتا ہو تو پھر جو ہے وہ تحری میں افضل جو ہے نا وہ یہ ہوگا، بڑا درجہ یہ ہوگا کہ وہ کمپاس کی مدد سے قبلہ معلوم کرے۔ ہاں اگر کمپاس بھی گڑبڑ کر رہا ہے، اس میں ببل آ گئے ہیں، سوئی یہاں سے وہاں گھوم رہی ہے، اس کو اعتماد نہیں ہو رہا یا اس کو اتنا تجربہ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے وہی تحری ہی کا حکم آ جائے گا کہ وہ غور و فکر کرے اور جہاں اس کا دل جمے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اب پچھلا جو سوال ہوا تھا جو ہمارے مولانا عبد الرحمن خان صاحب آپ فیصل آباد نے کیا تھا، تو یہاں سے میں اس کو بھی سلسلہ جوڑتا ہوں کہ کمپاس کی مدد سے اب نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ بعض اوقات ایسے اسٹیشن آتے ہیں ٹرین کے اندر کہ وہ 1-1.5-2 منٹ کے اسٹیشن ہوتے ہیں، اب 1.5-2 منٹ کے اسٹیشن پر اگر آپ نے پہلے قبلے کا فارمولہ دیکھا، پھر آپ نے قبلہ نکالا، پھر آپ کمپاس کھولیں گے، پھر تو ہو گئی چھٹی، وہ تو جب تک تو ٹرین دوبارہ چل چکی ہوگی۔ تو ایسے موقع پر ہمیں جو نا 45 درجے کی اجازت تو ہے نا، تو 45 درجے کی اجازت میں آپ کے لیے بہت آسانیاں ہیں کہ جو کمپاس کی جو رنگین سوئی ہوتی ہے وہ ہمیشہ شمال کی جانب رہتی ہے، جو عام طور پہ ریڈ کلر کی یا بلو کلر کی یا گرین کلر کی عام طور پہ ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ لیں یہ ہمیشہ رہتی ہے شمال کی طرف۔ اب آپ اس کو ایڈجسٹ مت کریں کہ اس کا ویسٹ کہاں ہے، نارتھ کہاں ہے، یہ سب چھوڑ دیجئے، آپ بس کمپاس اٹھائیں اور اس کی رنگین سوئی کے مطابق جو ہے اپنے دائیں کندھے کو لے آئیں، یعنی آپ ہاتھ میں کمپاس پکڑیں اور دیکھیں سوئی کہاں ہے، سوئی کے مطابق آپ لیفٹ یا رائٹ گھومیں، ایسے گھومیں کہ اب آپ کا رائٹ شولڈر سیدھا کندھا جو ہے وہ اپنے رنگین سوئی کی جانب ہو جائے، تو ایسا کرنے کی صورت میں آپ کا منہ مغرب کی جانب ہو جائے گا، اور الحمدللہ پورے پاک و ہند کے اندر آپ کہیں پر بھی ہوں اگر عین مغرب بھی آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ 45 درجے کی اجازت ہے اور پورے پاک و ہند میں جو ہے
وہ 45 درجہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس کا آپ نصف کر لیں تو 22.5 درجہ، تو 22.5 درجہ بھی قبلہ انحراف نہیں ہے کہیں پر بھی، اس سے بھی کمی ہے، تو لہٰذا بآسانی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ واللہ اعلم ورسولہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لیول 3 کے مولانا عبد الرحمن صاحب فیصل آباد سے سوال کر رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ دلائل سے ثابت فرمایا، لیکن اسکول و کالج اور یہ جدید جو لوگ ہیں یہ نہیں مانتے، تو ان کو منوانا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پڑھایا یہی جاتا ہے کہ زمین متحرک ہے۔ بس اس میں خاموشی اختیار کی جائے، جو سمجھدار ہوں، اہل محبت ہوں، عاشق اعلیٰ حضرت ہوں، تو ان کی خدمت میں عرض کی جائے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہ نہیں ہے، یہ تحقیق ہے، اور ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ بس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھانا آسان نہیں ہے۔ ہمارے مولانا شہزاد مدنی صاحب لاہور جوہر ٹاؤن، انہوں نے کوشش کی تھی، گروپ بھی بنایا تھا، اور اس میں پروفیسروں وغیرہ کو بھی کچھ لیا تھا، تو پھر انہوں نے بھی اس سلسلے کو چھوڑ دیا کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پڑھتے ہیں، جدید سائنس اپنے دلائل رکھتی ہے، پھر وہ مشاہدے کا بھی دعویٰ کرتی ہے، تو اب اگر ایسا ہو اپنے کہ ایک ہمارا اسلامی بھائی مدنی بھی ہو، پھر سائنسدان بھی بنے، اور پھر اپنے خلا میں مشاہدات وغیرہ کے لیے بھی پہنچے، تو پھر جا کر جو ہے وہ کوئی تطبیق دے سکے اپنے کہ جو ہے وہ یہ جو ابحاث ہیں زمین کے ساکن ہونے پر، اس کو ثابت کر سکے، ورنہ یہ دشواریاں تو رہیں گی۔ قبلہ پروفیسر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں ان کا وصال ہو گیا، تو قبل وصال تقریباً 2004-05 کے لگ بھگ ایک شادی حال میں ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے عرض کی کہ ہم دنیا والوں کو کیسے سمجھائیں، وہی جو آپ نے آج سوال کیا، یقین مانیں اسی سے ملتا جلتا سوال 2004-05 میں نے ان کی خدمت میں کیا، کیونکہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر پی ایچ ڈی کی تھی، اور یہ سب سے پہلے پی ایچ ڈی کرنے والے انسان ہیں کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کر کے دروازہ کھولا۔ آج تو الحمدللہ درجنوں اپنے جو ہے وہ عاشقان رسول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ بہرحال ارشاد فرمانے لگے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، یہ تو اب جو نوجوان ہیں وہ عالم بھی بنیں، پھر اس کے بعد سائنس کے اصولوں کو بھی تفصیلاً پڑھیں اور مشاہدہ بھی کریں، پھر کوئی اپنی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیقات ہیں ان کو ثابت کرنے میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، ہمارے علی رضا میمن بھائی حیدرآباد سندھ سے سوال کر رہے ہیں، لیول 3 کے طالب علم ہیں، کہ علم الفلکیات میں کون کون سے علوم آتے ہیں؟ سوال تو تھوڑا سا مشکل ہی ہے۔ علم فلکیات جو ہے ایسٹرانومی، علم حیت، علم افلاک، تو اس میں یعنی کافی سارے علوم کا مرکب ہے، اور علم توقیت جو ہے اگرچہ علم فلکیات کا جز ہے، لیکن علم توقیت کو حل کرنے کے لیے، علم توقیت میں مہارت کے لیے جو ہے وہ کتنے سارے علوم میں مہارت جو ہے وہ ضروری ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا۔ آپ اگر نوٹ کرتے جائیں تو دیکھیں، علم جغرافیہ، ٹھیک ہے، یعنی ہم علم فلکیات کے بجائے علم توقیت کا نام لینا، ایک جز کا نام لے کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنے سارے علوم اپنے جو اس میں شامل ہیں۔ علم جغرافیہ، کہ جب تک علم جغرافیہ نہیں ہوگا تو کسی شہر کا، مقام کا عرض بلد، طول بلد معلوم نہیں ہوگا۔ علم جغرافیہ نہیں ہوگا تو سطح سمندر سے بلندی پستی معلوم نہیں ہوگی، جو اوقات طلوع غروب کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے۔ علم البلدان، اوقات نماز کے آپ نقشے بنائیں گے تو علم البلدان بھی چاہیے، یعنی کون سا شہر کہاں واقع ہے، کس عرض بلد طول بلد پر واقع ہے،
اور بعض اوقات اس کی بھی حاجت پیش آتی ہے کہ وہ اسی ضلع میں ہے یا تحصیل میں ہے یا صوبے میں ہے یا دوسرے ملک میں ہے، تاکہ پھر اپنی اسی مناسبت سے اس کی ترکیب بنائی جا سکے کہ اس کو کس کے تحت ڈالا جائے، یہ بھی حاجتیں پیش آ جاتی ہیں۔ پھر جو ہے وہ علم فلکیات کا دخل تو بہت زیادہ ہے، دوائر کا بیان، یہ جو 10 مشہور دائرے ہیں، اگر یہ جب تک نہ سیکھے جائیں تو علم توقید میں مہارت تو آ ہی نہیں سکتی۔ پھر ہم ستاروں کا علم حاصل کرتے ہیں، تو ستاروں کے علم سے بھی علم توقید کا تعلق تو ضرور ہے۔ سورج بھی تو ایک ستارہ ہے، اور اس کی گردش کے بارے میں، پھر منطقۃ البروج کو پڑھنا، پھر سورج کی حرکات کو پہچاننا، تو ورنہ علم توقید تو بہت مختصر ہے۔ علم توقید تو نام ہے ایسے قواعد کا جاننا، ایسے فارمولوں کا جاننا کہ جن کی مدد سے اوقات نماز کا استخراج کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی تفصیل میں جانا، اپنے یہ علم فلکیات آ جاتا ہے، علم ہندسہ آ جاتا ہے، علم دوائر آ جاتا ہے، علم مثلث آ جاتا ہے، اور علم لوگارثم کا دخل پہلے ہمارے اکابرین فرماتے رہے۔ علم جغرافیہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ جب تک علم دوائر نہیں ہوں گے تو اوقات نماز کا جو استخراج ہے، یہ جو قوسیں بنتی ہیں، یہ قوس لیلیہ، نہاریہ، یہ سب اپنے جو ہے وہ علم دوائر سے تو بن رہی ہیں۔ دائرہ نصف و نہار، پھر سمت قبلہ کو لے لیجئے، اور ہم جو کہتے ہیں دن بڑا ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، یہ ساری جو ہے اپنے جو مثلث کروی بن رہی ہوتی ہے، یہ سب جو ہے وہ علم توقیت میں شامل ہیں، علم توقیت کی گہرائیوں میں، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ آتے ہوں گے تبھی اپنے ہم علم توقیت میں مہارت حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے ان کا ماہر بنائے، اور ان کی اونچ نیچ، ان کی باریکیاں سمجھ میں آ جائیں، اور اپنے جو ہے وہ رب تعالیٰ اپنی معرفت بھی ہمیں عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، امیر اہل سنت کے صدقے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاقب رضا احمد آباد گجرات ہند سے سوال کر رہے ہیں کہ اب موجودہ زمانے میں جو زمین کو متحرک مانے اور اسی پر اڑا رہے، تو کیا اس کو سمجھانا ہمارے لیے، ہم پر ضروری ہے، واجب ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی کفر کا فتویٰ نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے یہ کہا جائے گا اپنے کہ اس کو جو ہے وہ ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اور بہت زیادہ ہوگا تو اپنے جو ہے وہ گمراہ ہونے کا فتویٰ اپنے جو ہے بعضوں نے لگایا ہے۔ لیکن اب چونکہ جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں ظنی، سائنس تو کہتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ صرف تھیوری بیان کی، ہم نے پریکٹیکل کیا ہے، اور پریکٹیکل جو ہے وہ اغلب ہوتا ہے، غالب ہو جاتا ہے تھیوری پر، نظریے پر، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اپنے ہم تو اسی کو مانیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم معذور ہیں کہ نہ تو ہم نے جو ہے وہ جدید سائنس کی تفصیلات کو پڑھا ہے، بلکہ ابھی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیقات ہیں ان کو بھی کما حقہ سمجھ نہیں پائے۔ آپ پڑھیے فوز مبین در رد حرکت زمین، تو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ کیسے کیسے دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ تو یہ تفصیلاً علم ہو، پھر انسان مشاہدہ بھی کرے، تو پھر اس کے بارے میں کوئی تطبیق دینے میں کامیاب ہوگا۔ لہذا اگر ہم سمجھا سکتے ہوں گے، یعنی سمجھنے کے قابل دکھائی دے گا، تو ہم اپنے اس کو اپنے جو ہے سمجھائیں گے، لیکن سمجھانا جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا میری ناقص معلومات کے مطابق۔ واللہ اعلم ورسولہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔